اگر میں دریا میں وضو کو بند کرنے کا تذکرہ کروں تو کون سا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا فیصل عظیم بندگی صاحب. یہ دیکھیں میں نے نام نہیں لیا تھا لیکن قاری صاحب نے اس کو پہچان لیا کہ یہ مسرور کیفی اکیڈمی کی نت نئی جہتوں میں سے ایک جہت ہے کہ ایسی محفل نعت کہ جس شاعر کی نسبت سے وہ منعقد ہے اسی کے کلاموں سے سجی ہے. مسرور کیفی علیہ الرحمہ ظاہراً اب ہمارے درمیان نہیں ہے اور انہوں نے خود کہا میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ گردش حیات بس ڈھونڈتی رہے. جب بھی مسرور کیفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پڑھی جائے آواز نعت خواں کی ہوگی، خطاب مسرور کیفی کا ہے. جب مسرور کیفی کی لکھی ہوئی نعت پڑھی جاتی ہے تو مسرور کیفی ہی آپ سے الگ الگ آوازوں اور زبانوں میں مخاطب ہوتی ہے. اور پھر شعر نعت کا کہنا یہ اس لیے بھی ایک عظیم وصف ہے کہ ایک شاعر جب دربار رسالت میں سخن آرائی کرتا ہے تو وہ سوچتا بہت ہے. اصل کمال اس ذات والا صفات کو سوچنا ہے، اس کے خیال میں رہنا ہے، اس کی یاد میں رہنا ہے، اور شاعری اس ذات کے تخیل سے جڑی ہوئی ہے. سورہ یاسین میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ اس کی شاعر شان بھی نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے. شعر ہم نے اپنے حبیب کو نہیں سکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر سوچتا ہے، جب سوچ آزاد ہوتی ہے تو حدود سے پار بھی چلی جاتی ہے. جب سوچ کے گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ تجاوز بھی کرتے ہیں، وہ غلوب بھی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ میرا حبیب تو وہی کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب تو وہی کہتا ہے جس پر وحی کی جائے، جو اس پر وحی کی جائے وہی میرا حبیب کہتا ہے. اس لیے جو حبیب کہے اسے عین حقیقت سمجھو، شاعری نہ سمجھو. شعر شاعری حد سے تجاوز بھی کرتی ہے لیکن دربار رسالت میں صرف خدا نہیں کہنا، باقی سب وہی ہے. صرف خدا نہیں کہنا آقا دو جہاں، باقی سب فضیلتیں سرور کون و مکان، اعلیٰ ترین وہی ذات والا صفات. پھر آخر میں بس مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے جو آج اہتمام کیا ہے اس میں میں ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں کہ ابرار بھائی یہ ایک ایسا سایہ دار شجر ہے کہ جس کے سائے میں نعت کے متوالے، نعت کے چاہنے والے اور نعت کے پانی سے وابستگان سکون سے سیکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے لیے تیار بھی کرتے ہیں. بس یہ دعا ہے کہ شجر سایہ دار ہم پر سلامت رہے اور اسی شجر کے نیچے نعت خوانوں کے قافلے تیار ہو کے آگے بڑھتے رہیں، دربار رسالت میں ثنا خوانی فرماتے ہیں.